الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں کئی مثالیں ذکر کی ہیں. مثال سے بات انسان کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں. انہی میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے لوگو، لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا. عورتیں سود کاٹتی ہیں چرخے پر اور بڑی مشکل سے وہ اس کو دھاگا بناتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت سود کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ضائع کر دے تو گویا وہ اپنی محنت ضائع کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سود کاٹا اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ضائع کر دیا. یہ مثال ہے اس بات کی کہ اگر آدمی کوئی نیک عمل کرنے میں کوشش کرے تو اس کوشش کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ باقی رکھنا چاہیے. جو کام کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے. الحمدللہ ماہ رمضان آنے سے ہر بندے کے اندر تھوڑا سا نیکی کا ماحول زیادہ ہو جاتا ہے.
عام حالات سے وہ نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، زیادہ نیک کام کرتا ہے۔ مثلاً بعض بے نمازی بن جاتے ہیں، بعض لوگ جو نمازی تو ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز کے عادی نہیں ہوتے، رمضان کی برکت سے سوچتے ہیں چلو رمضان آ گیا اب تو نماز بالجماعت ادا کی جائے۔ اسی طرح خود رمضان کریم ہمیں بعض نیکی کی عادات ڈال دیتا ہے، بعض نیکی کی عادات ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً روزہ رکھنے سے ہر وقت بندے کو اللہ کی یاد ذہن میں رہتی ہے، بندہ کھاتا پیتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا ایک ماہ کے روزوں کے ذریعے ہمارا یہ وظیفہ، ہمارا یہ چلہ پورا کروایا گیا کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے اور ہر وقت ہم اللہ کو اپنے عمل پر نگہبان جانیں، نگران جانیں کہ اللہ ہمارا عمل دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جانتا ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں نہیں کھاتے، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح رمضان کریم کے صدقے بعض نیک عادات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ چاند رات یا عید یا رمضان کے بعد ہمارا جو نیکی کا ماحول بنتا ہے ہم اسے پھر اپنی سابقہ رفتار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سستی، کوتاہی اور کمزوری عمل پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ بے شک یہ ایک سچ بات ہے کہ رمضان والا جذبہ تو باقی رہنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ خود اس کے دن اور رات میں اللہ نے ایسی برکت، ایسی ہمت بندے کو دیتا ہے کہ بندہ نیکی پر زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رمضان کے بعد اپنے اس ماحول کو جو رمضان میں ہمیں ملا، میں نے غالباً عید کے دن بھی بات کی تھی کہ مثلاً 30 دن سحری کے وقت جاگنے کی وجہ سے ہمیں سحری کو بیدار ہونے کی عادت نصیب ہو جاتی ہے، آٹومیٹیکلی سحری کے وقت بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر کھل جاتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری حصے کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک خاص قبولیت کا مقام ہے رات کا آخری حصہ۔ اور جب ایک ماہ مشق کرنے کے بعد ہمارے اندر سحر خیزی کی عادت بن گئی، سحری کو جاگنے اور اٹھنے کی عادت بن گئی، تو رمضان کے بعد بھی تھوڑا سا توجہ سے اس کو بحال رکھیں، اس ماحول کو قائم رکھیں، اور اس طرح جو اصل مقصد ہے رمضان کا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو آگے لے کر چلنے سے بندہ مومن یقیناً روحانی ترقی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اب سوال بہت عام ہے، اور صحابہ کرام پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے دین کی وضاحت سرکار سے پوچھی اور ہمارے لیے ہر چیز کی تفسیر بیان کر دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا ادومہا لو اقلہا، جو کام ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا سا ہو وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔
آپ ترنگ میں آ کر ایک رات 100 نفل پڑھ دیتے ہیں، اگلی رات ایک نفل بھی نہیں پڑھتے، یا آپ کبھی ترنگ میں آ کر زیادہ نیکی کر لیتے ہیں اور پھر بھول گیا نیکی کو، تو فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کام ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا سا کیا جائے۔ مثلا اگر ایک آدمی روزانہ 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے اور لگاتار پڑھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل ہے اس عمل سے جو کبھی کبھی بندے کو شوق آیا تو کر لیا۔ اس لیے گویا کام میں دوام دینا، کام میں استمرار رکھنا، کام کو جاری رکھنا، یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ویسے بھی ہماری دنیاوی زندگی میں بھی آپ ایک پودا لگائیں، اس پودے کو ایک دن تو آپ فل پانی دے دیں اور پھر ایک ماہ پوچھیں ہی نہ، اس کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ روٹین وائز اس کو، جو آپ کا طریقہ ہے 2 دن بعد پانی دینا، 3 دن بعد، وہ معمول کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی دیتے رہیں، وہ پودا زیادہ بہتر انداز میں پروان چڑھے گا۔ گویا ہمیشہ نیک عمل کرنے میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، بندہ مستعد رہتا ہے، بندے کے اندر حرکت عمل رہتی ہے، بندہ متحرک رہتا ہے اللہ کے لیے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے متحرک جتنا زیادہ رہتا ہے، جتنا زیادہ کاوش کرتا ہے، اتنا زیادہ بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے ماحول کو بحال رکھنے کے لیے ایک ارشاد سنیے، حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے کأنما صامت دہرا، گویا اس بندے نے سارا سال روزے رکھے۔ رمضان کے اندر 1 مہینہ ہم نے روزے رکھے، گویا اسی ماحول کو بحال رکھنے کے لیے اگلا ارشاد ہے کہ اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو وہ سال کے روزے کے برابر، گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے۔ علماء نے فرمایا اللہ کریم کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے وعدہ کیا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی لائے گا ہم اسے 10 عطا کریں گے۔ ایک نیکی کریں 10 لکھی جائے گی، تو گویا اس حوالہ سے 1 مہینہ کے روزے 10 کے برابر، اور اب یہ 10 مہینے کا ثواب آپ کا ضائع جائے گا اگر آپ شوال میں کوتاہی کریں گے۔ اور اگر آپ ہمت کر کے شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے اور 6 کو 10 سے ضرب دیں، 60 ہو گئے، گویا 2 مہینے، تو اس طرح یہ پورے سال کا ثواب بندے کو عطا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندے کو صرف رمضان میں ہی نہیں بعد میں بھی 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ بندے کے اندر وہ حرکت، وہ ہمت جو رمضان میں اس نے کی، روزے رکھے، وہی اگر ہمت آگے جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس میں ایک غلط فہمی ہے، بعض بندے سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے عید کے بعد متصل رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سارے شوال کے مہینے میں اگر آپ 6 پورے کر لیتے ہیں آپ انشاءاللہ اس ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ بلکہ دیگر ائمہ حضرت امام شافعی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ متصل رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک شوال کے 6 روزے متفرق رکھنا زیادہ ثواب ہے، الگ الگ رکھنا۔ آپ ایک دلیل دیتے ہیں امام صاحب، آپ فرماتے ہیں جو محنت کوشش شریعت کے مطابق جتنی زیادہ کی جائے اس میں اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر
فوراً عید کے بعد رکھ لے گا تو وہ اتنی مشقت نہیں جتنا سارے مہینے میں متفرق روزے رکھے گا۔ اس میں زیادہ انتظام، زیادہ اہتمام، زیادہ خیال اور زیادہ توجہ رکھنی ہوگی۔ اس لیے ہمارے امام صاحب کے نزدیک شوال کے اندر اگر آپ متفرق روزے بھی رکھتے ہیں تو آپ کو اس حدیث پاک کے مطابق 1 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی وہی بات کہ جو ماحول قائم ہوا، عام حالات میں روزہ رکھنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان ایک ماحول بندے کو دے دیتا ہے، رمضان کریم ایک عادت بندے کو دے دیتا ہے۔ اسی عادت کو بندہ اگر آگے جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بندہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شریعت کے مزاج سے باخبر تھے، اور جیسے سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اس پر عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ آپ جانتے ہیں معروف صحابی ہیں، یہ بڑے غریب تھے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غربت پر مطمئن تو ہیں لیکن یا رسول اللہ غربت ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ بہت غریب لوگوں میں شامل تھے، اصحاب صفہ میں تھے، جن کا پہلے گھر بار ہی نہیں تھا اور 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ آپ کا کچھ عرصہ غربت میں گزرا تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ 3 کام کیا کرو۔ اب دیکھیں اس کے اندر کیا رہنمائی ہے۔ فرمایا 3 کام کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فقر کی مصیبت سے امان عطا فرمائے گا۔ اور یہی روایت تھوڑے سے الفاظ سے حضرت ابو ذر غفاری سے بھی مروی ہے، اور سیم بات ہے جو نتیجہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ یاد رکھیں وتر کا اصل ٹائم رات کے آخری حصے میں ہے، تہجد کے بعد رات کے آخری حصے کی نماز وتر ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ آپ آخری حصے میں تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے، اور خاص صحابہ صدیق اکبر مولا علی جو خاص حضور کے تربیت یافتہ صحابہ تھے وہ رات کے پچھلے حصے میں وتر پڑھتے تھے تہجد کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کمزور تھا، میں نہیں پڑھتا، کبھی رہ جاتے، تو آپ نے ایک تو گویا حکیم ہونے کے ناطے میری مرض سمجھ لی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پہلا کام یہ کیا کرو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور آج ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اس رعایت سے پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج ہم سونے سے پہلے بلکہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھ لیتے ہیں، اجازت ہے جو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک فرمایا یہ کام کیا کرو، اور دوسرا فرمایا چاشت کے نفل پڑھا کرو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد اشراق پڑھے جا سکتے ہیں، اور اشراق کے بعد جب چاہیں آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ 9 بجے کے قریب، 9 ساڑھے 9 10 بجے یہ عموماً چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا اگر کوئی اشراق کے ساتھ بھی پڑھ لیتا ہے تو ثواب مل جائے۔ اب جن لوگوں کو کام نہیں، فارغ ہوتے ہیں، وہ چاشت کی نماز کو عادت بنا لیں، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور کم سے کم 4 پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، 2 پڑھ لیں ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت تب، ورنہ 4 کم از کم۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایک تو سونے سے پہلے وتر پڑھا کرو، اور دوسری بات چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ یہی وجہ ہے بزرگ فرماتے ہیں عام لوگوں کی 5 نمازیں ہیں، خاص لوگوں کی 10 نمازیں ہیں۔ وہ نوافل کو شامل کرتے ہیں، 5 نوافل، تحیۃ الوضو، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 2 کام، اور تیسرے فرمایا اے ابو ہریرہ ہر ماہ 3 روزے رکھے کرو۔
13, 14, 15 چاند کی ان 3 تاریخوں میں 3 روزے رکھے کرو، اللہ تعالیٰ تیری یہ مشکل حل فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، وہ دن گیا، پھر دن میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں کہ میں نے اس کام کو چھوڑا، ہمیشہ کام کیا۔ یعنی وہی بات جو میں نے عرض کی، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جو کام ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا سا کیا جائے، ہمیشہ کام کرنا اور لگاتار کرنا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ لگاتار کام کرنے سے بندے کا اللہ سے ربط رہتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور اللہ کے ساتھ رابطہ یہ اصل مقصود ہے۔ تو فرمایا خواہ تھوڑا سا عمل ہو، لگاتار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور لگاتار عمل کرنے سے بندے کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح کتنے سرکار کے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں ایک مرتبہ جو بات سرکار کے منہ سے سن لی بس پھر زندگی گزر گئی، پھر قضا نہیں۔ ایک دن سرکار بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین آئے اور دور سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بڑے بیٹے، یہ بڑے شان والے آدمی ہیں عبداللہ بن عمر، ان کا خاص صحابہ میں نام آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے تھے تو حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر یہ رات کو قیام کیا کرے۔ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، یہ بات حضرت جبریل امین نے سرکار سے کی بار سبیل تذکرہ، یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر یہ رات کو قیام کرے تو بہت اچھا ہے۔ سرکار نے یہی بات حضرت عبداللہ کی بہن حفصہ بنت عمر، حضرت عمر کی بیٹی جو رسول اللہ کی بیوی تھی، ام المومنین تھی، ان کا نام نامی تھا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے بتائی کہ آج میرے پاس جبریل امین نے تیری بھائی کی یہ تعریف کی ہے کہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر رات کو قیام کیا کرے۔ حضرت سیدہ حفصہ نے یہی بات اپنے بھائی کو بتائی، فرمایا میرے بھائی تم بڑے بخت والے ہو کہ جبریل امین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے، اگر رات کو قیام کرے۔ گویا تیری اچھائی کے کمال میں رات کا قیام شامل ہے، رات کو قیام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا پھر پوری زندگی حضرت عبداللہ بن عمر کی گزر گئی، رات کا قیام قضا نہیں، ایون یہاں تک کہ آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو جبریل امین کو دیکھ لیتا ہے وہ دنیا سے نابینا ہو کر مرتا ہے۔ یہ حضور کے چند صحابہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن پوتوں کی ڈیوٹی تھی کہ سحری کے وقت مجھے وضو کروا کر مصلی پر کھڑا کرنا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر زندگی بھر حتی المقدور رات کا قیام قضا نہیں کیا۔ یہ تھا صحابہ کا انداز حیات۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو عمل دوام سے کیا جائے، لگاتار کیا جائے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بیعت طریقت میں، ہماری طریقت کی بیعت میں جو ہم بیعت کرتے ہیں، اگر وہ حقیقی بیعت ہو تو اس کے اندر جو نسخہ مرشد بتائے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو بندہ لگاتار کرتا ہے یقیناً اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کے راستے نکلتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج ہماری بیعت صرف رسم بن گئی ہے، آج رسمی پیر ہیں، رسمی مرید ہیں، وہ بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پرانے مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بات مرشد نے کہہ دی پھر وہ قضا نہیں ہونی، اس پر ہمیشہ دوام اختیار کرنا۔ تو بہرحال
جو رمضان کریم میں ہمیں نیکی کا ماحول ملا، ہم اگر اس کو بحال رکھیں، اگر اس کو لے کر چلے، مثلا سحری کو جاگ آ جاتی ہے، 2 رکعت بھی نفل آپ پڑھ لیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں 2 رکعت نفل پڑھنا دنیا وما فیہا سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے سحری کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنا، اور فیض خاص اسی سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ رات کو اٹھنا اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ کیا؟ نفس کچلا جاتا ہے۔ نفس کو کچلنے میں، نفس کی شرارتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ رات کے آخری پہر میں جاگنا ہے۔ آپ تہجد کے لیے اگر عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ تہجد کی فضیلت میں ایک بات یہ شامل ہے، اور دوسری وَأَقْوَمُ قِیلًا، جو تہجد پڑھا کرتا ہے اللہ اس بندے کی بات میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس بندے کی بات میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے، گفتگو میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ گفتگو میں اثر کیا ہوتا ہے اس کی الگ الگ تشریحات ہیں۔ بعض نے کہا وہ بندہ پھر سنبھل کر بولتا ہے کہ میں رات جاگنے والا ہوں، بلا وجہ میں ایسی غلط باتیں، بے جا باتیں کر کے اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کروں، لہذا اس طرح اس کی کلام میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور زیادہ قول یہ ہے کہ جو سحر خیز بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جو وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ عام وقت نہیں، یہ خاص وقت ہے، اور اسی ٹائم ہی زیادہ فیض ملا۔ شاید آپ کو معلوم ہو جب تک 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، صحابہ کرام پر صحابہ کا امتحان دیکھیں، بالکل نئے نئے اسلام میں آئے تو تہجد فرض تھے، تہجد پڑھنا لازم تھی اور کوئی نماز نہیں۔ کیوں؟ دن کو ظالم نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اور مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، لہٰذا تہجد کی نماز سرکار صحابہ کو فرماتے پڑھا کرو۔ اور رات کے واضح بات ہے پچھلے پیر کافر کا بھی جاگیں، ان کا جاگنے سے کیا تعلق، لہٰذا رات کے پچھلے پیر میں صحابہ تہجد پڑھتے۔ لیکن جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو اب حکم آ گیا کہ یہ تمہارے لیے نفل ہے، اب تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لیکن ایک استاد اپنے شاگرد کے حالات پر نظر رکھتا ہے، کامل استاد ہمیشہ شاگرد کو نظر میں رکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے۔ اسی طرح ایک کامل مرشد، حقیقی اگر مرشد ہو اور حقیقی مرید ہو تو وہ مرید کی تربیت پر توجہ دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب تہجد کی فرضیت ختم ہوئی اور تہجد کو نفل قرار دے دیا گیا تو سرکار کریم نے اپنے تہجد پڑھے اور آپ نکلے، اور عجیب منظر تھا کہ سرکار آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومنے لگے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ نے کیا تہجد نفل سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن روایات میں آتا ہے جب سرکار صحابہ کے گھروں کے پاس سے گزرے تو اکثر گھروں میں صحابہ تہجد پڑھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے گھروں سے اللہ کے ذکر کی یوں دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے۔ شہد کی مکھی تھوڑی سی آواز نکالتی ہے، ایسے دھیرے دھیرے آواز صحابہ کے گھروں سے باہر آ رہی تھی۔ حضور کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ اے میرے حبیب، ہم دیکھ رہے تھے تقلبک فی الساجدین، جب آپ سجدہ کرنے والے لوگوں میں گھوم رہے تھے، انہیں چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اس سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ نیکی کا ایک ماحول جو قائم کر لیا جائے اس کو آگے بڑھانا، یہ اصل تربیت ہے جو سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی۔ اور دوسری بات یہ
کہ رات کے آخری پہر میں اپنے ماتحتوں، بچوں، عزیزوں، اپنے پیاروں کو عادت ڈالنی چاہیے تہجد کی۔ اور تیسرا کہ حضور جب خوش ہوئے تو اللہ بھی خوش ہوا کہ اے میرے محبوب تیرا اپنے صحابہ کی یہ نگرانی کرنا، یہ چیک کرنا، آپ کا ان کے گھروں کا چکر لگانا، یہ ہمیں اتنا پسند ہے اور ہماری قدرت کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ ہم نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی دلیلیں ہیں۔ لہٰذا آج کی گفتگو یہی ہے کہ جو رمضان کریم میں ہمیں اچھا ماحول ملا اس کو ہمیں لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اگر ہمارا مقصود آخرت ہے، اگر ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جائیں جو سوت پہلے کاٹتی ہے پھر خود ہی اس کو ضائع کر دیتی ہے اور خود ہی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جو ماحول نیکی کا قائم کیا اس کو لے کر آگے چلیں، آگے چلیں گے اللہ تعالیٰ کا اور کرم ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کے آخری پہر میں جاگتے تھے؟ بہت تھوڑے لوگ امت مصطفیٰ میں سے اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے ارشاد ہوگا، اے میرے بندو جاؤ، ہم نے بلا حساب تمہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ انہیں بلا حساب اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اگر رمضان کی برکت سے جو ہمیں ماحول سیر خیزی کا ملا اس کو اپنا لیتے ہیں تو یقیناً اللہ کا کرم اور قرب ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال کہتا ہے حضرت عطار ہوں، مولانا روم ہوں، اللہ کے جتنے ولی ہیں انہیں جو ملا سحری کے وقت آہیں بھرنے سے ملا، سحری کے وقت مالک کو یاد کرنے سے ملا، سحری کے وقت اللہ کو منانے میں ملا۔ لہٰذا یہ ٹائم اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ٹائم ہے، اور رمضان نے ہمیں یہ عادت عطا کی۔ اسی طرح ہم روزے میں سنبھل کر بولتے ہیں، سنبھل کر کام کرتے ہیں، وہی ہمیں تقوی، نیکی کا ماحول اور اچھائی کا ماحول آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے خیر حاصل کیا اسے آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ